حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ شعبان المعظم کی آج 26 تاریخ ہے۔ بشرط زندگی 3 یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ، جس میں جنت کو اثر نو سجا دیا جاتا ہے، نیکی کے اسباب اور ذرائع وافر ہوتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا اگر کوئی انسان شیطان کے جھانسوں سے بچنا چاہے تو اس کے لیے بہت وسیع مواقع موجود ہوتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور اس کی رحمتوں برکتوں سے فیض یاب ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو گئے، جو اللہ ذو الجلال والاکرام کا حق بندگی سمجھ کر اپنی جبین نیاز کو اس کے لیے جھکانے والے بن گئے، جنہوں نے پوری للہیت کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی منصوبہ بندی کر لی، اور جو اس کوشش میں رہے کہ محض 1 مہینہ رمضان کی صورت میں عبادت، تقوی اور للہیت نہیں بلکہ اسے تربیت کا مہینہ بنا کے زندگی کے آنے والے ماہ و سال اسی معیار کے مطابق بسر کریں گے، جو اس اخلاص اور امید کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے توقع رکھنی چاہیے۔ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی مشقتیں ضرور بار آور ہوں گی، اور وہ شاندار وعدے، عظیم الشان جنتوں کے، بے پناہ نعمتوں کے، اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ کی رضوان کے ضرور ان خوش نصیبوں کا مقدر ٹھہریں گے جو پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ رمضان میں شامل ہوں گے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ ذو الجلال والاکرام کو ہم سے اخلاص مطلوب ہے، یکسوئی مطلوب ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں یہ ایک عمل خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، جیسے صدقہ و زکوٰۃ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے رمضان میں صیام و قیام خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عبادات، رکوع و سجود اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے، ویسے ہی زندگی کا ہر کام اور ہر لمحہ اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے صاف طور پہ حکم دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا، آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا، قل انی امرت ان اعبد اللہ، لوگوں میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
مخلص اللہ الدین، اس کے لیے اپنا دین خالص کر کے. دین کا ایک معنی وہ ہے جو عام طور پہ ہم زندگی میں کرتے ہیں، عبادات کے چند طریقوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے. دین کا حقیقی معنی صبح طلوع ہونے سے لے کر شام کے غروب ہونے تک، اور شام کے سائے پھیلنے سے لے کر صبح کی روشنی پھوٹنے تک، یہ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 ماہ اور زندگی کے سارے ماہ و سال، اس میں تیری سب سے بڑی ترجیح اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا ہو. تیری زندگی کا سب سے بڑا مقصد و محور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی ہو. ہر کام میں اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس کی طرف سے عائد کردہ فرائض کا احترام کیا جائے، اس کے اوامر و نواہی کو ملحوظ نگاہ رکھا جائے، اس کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کو اپنے لیے مطمع زندگی بنایا جائے. اسی کے مطابق تیرا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی کے مطابق تیری عبادت ہونی چاہیے، اسی کے مطابق تیرے امور زندگی طے ہونے چاہیے، اسی کے مطابق تیری معاش اور سیاست ہونی چاہیے، اسی کے مطابق تیری غمی اور خوشی ہونی چاہیے. جہاں تک مسئلہ تیری بندگی کا ہے، اس میں تو تو نے احکام الہی کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جستجو کی. نماز رفع الیدین سے پڑھیں گے، امام کے پیچھے آمین کہیں گے، خلف الامام فاتحہ کا اہتمام کریں گے. سنت یہ ہے، رسول اللہ کی سیرت یہ ہے، رسول اللہ کا حکم یہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، جیسے نماز میں رسول اللہ کا طریقہ سنت ہے، ویسے ہی سیاست میں رسول اللہ کا طریقہ سنت ہے، ویسے ہی کاروبار میں رسول اللہ کا طریقہ سنت ہے، ویسے ہی بچیوں کے شادی بیاہ میں رسول اللہ کا طریقہ سنت ہے، ویسے ہی غمی اور خوشی میں سرور کونین کا طریقہ سنت ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. اے نبی، اعلان کر دیجئے مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اپنا دین اس کے لیے خالص کر کے. دین کا معنی امور زندگی، دین کا معنی اخلاقی معیارات، دین کا معنی خانگی نظام، دین کا معنی کاروبار دنیا. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو انسان کرے اور دین میں وہ شامل نہ ہو. دین کا معنی تیری زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک آنے والے تمام ماہ و سال ہیں. انہیں اللہ کے لیے خالص کرو. کوئی حق نہیں ہے تیری زندگی پر. یہ مسئلہ عقیدے کا سمجھ لو. اگر تو سحری اللہ کے لیے کرتا ہے تو تیری یہ ساری رات رب کے لیے ہونی چاہیے. اگر تو افطاری اللہ کے لیے کرتا ہے تو تیرا سارا دن اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جو راتیں غیر کے لیے بسر کرے اس کی سحریاں کارآمد نہیں. جس کے دن غیر کے لیے جاگ کے گزارے جائیں اس کی افطاریاں اس کے لیے فائدہ مند نہیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے لیے خالص کروں. تیری زندگی پر تیرے والدین کا صرف وہ حق ہے جو اللہ نے تجھ پہ لازم کیا. تیری اولاد کا صرف وہ حق ہے جو اللہ نے تجھ پہ لازم کیا. تو تعلق وہاں بنا سکتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے. تو دشمنی وہاں پیدا کر سکتا ہے جہاں اللہ کی رضا اور منشا ہے. تو اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھانے کا حق نہیں رکھتا. پوری زندگی اپنی مرضی سے گزارنا تو بہت دور رہا. یہ چند دن گنتی کے ہم سارا دن کھایا کرتے تھے. اب اللہ کا حکم ہے کہ طلوع فجر سے پہلے کھاؤ.
ہم نے معمول بنا لیا ہم 30 دن فجر سے پہلے کھائیں گے، ہم سارا دن کھایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے نہیں، غروب آفتاب کے بعد کھاؤ۔ ہم نے مان لیا ہم کھائیں گے۔ وہی رب جس کے حکم پہ سحری کرتا ہے، وہی رب جس کے حکم پہ افطاری کرتا ہے، وہی رب جس کے حکم پہ رات کو لمبے قیام کرتا ہے، دن کو پرمشقت صیام کرتا ہے، وہی رب کہتا ہے قل وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، نبی اعلان کر دو مجھے حکم یہ دیا گیا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، ان کی سمتیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوں۔ روزہ اصل میں اطاعت سکھاتا ہے، روزہ اصل میں آپ کو فرما برداری کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ واللہ ہے جو فرما بردار نہ ہوا، جو مطیع نہ ہوا، جو اطاعت گزار نہ ہوا، اس کی بھوک و پیاس کا اللہ کے ہاں کوئی مول، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے نبی، آپ میرے محترم نبی ہیں، ساری انسانیت کے سرتاج ہیں، انبیاء کے آپ سردار ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ جیسا ذیشان عالی مرتبت علو و ارتفاع کا حامل میں نے اپنی مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آپ بتا دیں انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اس بات سے کہ اگر میں نافرمانی کروں ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، وہ بہت بڑا دن عذاب کا، اس دن میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ اگر نافرمانی کرنے سے نبی پکڑا جائے گا، وہ عذاب سے محفوظ نہیں ہے، تو عام انسان کو نافرمانیوں کا کیا حق اور اختیار؟ نبی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، نبی کبھی اللہ کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا، نبی کبھی رب کی اطاعت سے خارج نہیں ہوتا، لیکن امت کو سمجھایا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا جلال منوایا ہے، اپنی اطاعت کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ لوگوں، نبی بھی اگر میری اطاعت سے باہر رہے گا تو وہ بھی میرے عذاب سے خوف زدہ ہے۔ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے عذابوں سے۔ صرف سحری کر لی اس کے حکم پر، دن سارا اپنی مرضی کا، افطاری کر لی اس کے حکم پر، رات ساری اپنی مرضی کی، نماز پڑھ لی اس کے نبی کی سنت کے مطابق، سیاست ساری اپنی مرضی کی، ہاں روزہ رکھ لیا رسول اللہ کی سنت کے مطابق، اور کاروبار سارا اپنی مرضی کا، نہ حلال کا لحاظ، نہ حرام کا لحاظ، نہ اپنے کا، نہ بگانے کا، نہ میرے حق کا، نہ تیرے حق کا، کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ ساری زندگی لچر پن پہ گزر گئی، اللہ کی بغاوت میں گزر گئی۔ صرف سحری افطاری، روزہ بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ اطاعت و فرما برداری کا نام۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ دینی، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا، او مسلمانوں، چیچا وطنی کے بھائیوں، شعبان کا آخری خطبہ سننے والے میرے محترم دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، تیرا رب کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، میں نے تو ان سب کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں، مخلص اللہ الدین، اپنی زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، پوری یکسوئی کے ساتھ، نہ اولاد کا تیری زندگی پہ کوئی حق ہے، نہ والدین کا تیری زندگی پہ کوئی حق ہے، نہ لہو و لعب کا تیری زندگی پہ کوئی حق ہے، نہ کاروبار دنیا کا تیری زندگی پہ کوئی حق ہے۔ حق صرف اللہ کا ہے۔ رب سے پوچھنا ہے اس میں والدین کا حصہ کتنا ہے، رب سے پوچھنا ہے اس میں اولاد کا حصہ کتنا ہے، اللہ سے پوچھنا ہے اس میں بیوی کا حصہ کتنا ہے، اس میں اقربا کا حصہ کتنا ہے، سیاست کو کتنا ٹائم دوں، معاش کو کتنا ٹائم دوں، کاروبار دنیا کو کتنا ٹائم دوں، تیرے سامنے
سر بسجود کتنا رہا کروں، تیرا ذکر کتنا کیا کروں، حنفاء اتنی یکسوئی کہ تمہاری زندگی میں سوائے رب کے کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے اور اپنے روزے کو باوقار، باوزن، قیمتی بنانا ہے، اتنا قیمتی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ جو ہر رات بہت سوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جنہیں جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈٹ کے سحری کھا لی، ٹکا کے افطاری کر لی اور ہزار قسم کی نعمتوں کے مزے اڑا لیے، اور باقی دن اور رات سارا اپنی مرضی سے نہ لچر پن گیا، نہ خباستیں گئیں، نہ غیبتیں گئیں، نہ چگلیاں ختم ہوئیں، نہ سیاست کے جھگڑے مٹے، نہ دل سے عناد گیا، نہ اپنے بھائیوں کا بغض اور کینہ ہم نے نکالا، نہ اپنے مزاجوں کو شریعت کے مطابق ڈھالا، نہ اپنے گھروں کا ماحول شریعت کے مطابق بنایا۔ قرآن 1 پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، لیکن قرآن کا اثر تیری زندگی پہ کیا ہوا؟ یہ فاتحہ جو تو پڑھتا ہے اس کے اثرات کیا ہیں تیری زندگی پہ؟ اس کا تیرے مزاج پہ اس کا اثر کیا نظر آتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب 30 پارے نہیں پڑھے تھے، جیسا تب تھا 3 بار یہ پارے پڑھنے کے بعد ویسے کا ویسا پھر ہے۔ کیا آیا؟ کیا بگاڑا ہے رمضان نے تیرا؟ کیا سنوارا ہے رمضان نے تیرا؟ جیسے آیا چند دن تو نے فاقے کر لیے، چند دن تو نے قرات میں تگ و دو زیادہ کر لی اور گزر گیا۔ نہ زندگی پہلے شریعت کے مطابق تھی، نہ بعد میں شریعت کے مطابق ہوئی، نہ پچھلے رمضان نے کوئی تبدیلی پیدا کی، نہ اب کے رمضان نے کوئی مزاج بدلا۔ اس رمضان کا کیا فائدہ ہے؟ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سارے بد نصیب ہوں گے جن کے ہاتھ میں سوائے بھوکو پیاس کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں وہ نہیں بننا۔ آج رمضان سے 2-3 دن قبل کا یہ خطبہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، ہمیں اپنے مزاج شریعت کے مطابق بنانے ہیں، ہمیں اپنے معمولات زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ڈالنے ہیں۔ اگر یہ کر گزرے تو اللہ کی قسم، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، جس دن ہم نے یہ کر لیا وہ دن ہمارے لیے لائق صد مبارکباد ہے۔ اور اگر یہ نہ کر سکے، 1 نہیں 1000 رمضان اللہ عطا کر دے، کچھ فائدہ نہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ کوئی بندہ دنیا میں شیطان کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن شیطان کی بات ماننا ہی اس کی بندگی ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہی اس کی بندگی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے آپ کو خالص میرے لیے جھکانے والا بناؤ، اپنا دین میرے لیے خالص کرو، بندگی کرو میرے سامنے۔ صرف تمہاری جبین نیاز نہ جھکے، تمہاری سوچ و فکر بھی میرے سامنے جھکنی چاہیے، تمہاری غور و فکر کے سارے زاویے وہ میری شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ صرف 1 پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، یہ 7 اعضاء زمین پہ نہ لگے ہوں، بلکہ تیری ساری زندگی پیوندے خاک ہو جائے۔ تو یہ سمجھے اللہ یہ اپنی خاک، میں نے اپنی پیشانی خاک آلود کر کے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اب ویسے رہوں گا جیسے تو چاہے گا۔ اگر یہ ہے تو تیرا سجدہ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ کوئی سجدہ نہیں۔ تیری سوچ و فکر کے زاویے آوارہ ہیں، تو اپنی مرضی کی فکریں پالتا ہے، تیری ترجیحات اپنی مرضی کے مطابق ہیں۔ شریعت تجھ سے کیا چاہتی ہے، اللہ تجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، جنت کی تیری زندگی میں حیثیت کیا ہونی چاہیے تھی، جہنم کا ڈر اور خوف کتنا ہونا چاہیے تھا، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ 5 وقت آ کے یہ 15 منٹ لگا کے چند سجدے کر کے تو اللہ کے کارخانہ قدرت میں اضافوں کا باعث بنتا ہے۔
قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، ان جھوٹے نفاق والے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہم سے وہ سجدے مطلوب ہیں جو خالصتاً دین کو اس کے لیے، زندگی کو اس کے لیے، سوچ و فکر کو، ترجیحات کو، معیار زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے اس کے لیے کیے جائیں۔ اللہ کو وہ سجدے مطلوب ہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، جاؤ اگر تمہاری ترجیح دنیا ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو، اگر تمہاری ترجیح پارلیمنٹ کی ایک ٹکٹ ہے تو اس کے پیچھے بھاگتے رہو، اگر تم کرسی اقتدار کے حریص ہو تو اس کے پیچھے بھاگتے رہو، تم جو چاہتے ہو وہ کرتے رہو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آج تم سمجھتے ہو نہیں مولانا تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آخر دنیا داری ہے، اس میں کچھ رکھنا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ رعایتیں برتنا پڑتی ہیں۔ یہاں شریعت کو چھوڑا دنیا کی آڑ میں، وہاں شریعت کو چھوڑا دنیا کی آڑ میں، اللہ کی نافرمانیاں کی دنیا کے مفادات کے لیے، کبھی سیاست ذریعہ بن گئی، کبھی خاندانوں کے رسم و رواج آ کے پاؤں میں زنجیریں پہنا کے کھڑے ہو گئے، کبھی خوف دامنگیر ہو گیا، کبھی لالچ نے ہمیں محصور کر لیا۔ یہ ساری چیزیں فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، جاؤ جو تمہاری ترجیح ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک وقت آئے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے، قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ تم خود بھی خسارے میں تھے، تمہاری وجہ سے تمہارا اہل و عیال بھی سارا گھاٹے میں تھا۔ لوگ تو عظمتوں کے گن گاتے تھے، لوگ تو سلیوٹ کرتے تھے، یہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، فلاں وزیر اعظم بن گیا، فلاں وزیر اعلیٰ بن گیا، فلاں کو فلاں پروٹوکول مل گیا، اب حکومت ہماری پارٹی کی آ گئی، اب ہم اور یوں اور ہم ایسے اور ہم ویسے، ہم کی گردانیں کرنے والے، میں کی مالا چبنے والے۔ فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اگر تیری میں پر تیرے رب کی رضا ترجیح نہ تھی، اگر تیری دنیا پر تیری جنت تیرا مسئلہ نہ تھا، اگر تیری دنیا اور سیاست پر جہنم سے بچنا تیرا مسئلہ نہ تھا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اعلان کیے جائیں گے عالمی نشریاتی رابطے پر، جب ساری انسانیت کھڑی ہوگی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ساری دنیا کے سامنے صحیفے نشر کیے جائیں گے تب اعلان کیا جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والا، یہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے لیے جینے والا، یہ سیاست معاش کے لیے، یہ دنیا کے کاروبار کے لیے، یہ اولاد والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے والا، خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، لوگو تم اسے عزت دار سمجھتے تھے، یہ وہ بدقسمت ہے جو خود بھی خسارے میں ہے، اس کے اہل و عیال بھی خسارے میں ہیں۔ الا ذالک لہو الخسران المبین، اور یہ خسارہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی اور ہوتا نہیں۔ کہاں کھڑے ہیں ہم میرے بھائیوں؟ سوال کرو اپنے آپ سے، کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ رسم و رواج کس کے ہمارے ہاں رائج ہیں؟ خوشی غمی کے معیارات کیا ہیں؟ خاندانی یہ جمیلے شریعت میں اس کو کتنی فوقیت دی جاتی ہے؟ ہماری خواہشات نفس ہمارے لیے کتنی اہم ہو گئی؟ رخ زمانہ دیکھ کے ہم اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو آسمان سے تیری ترجیح اتاری ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میرا سب کچھ ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے، میں ہمیشہ اس کی بندگی کرتا ہوں۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، واللہ بڑی خوفناک بات ہے۔ عام طور پہ رمضان المبارک سے پہلے خطبے میں
बशारतें होती हैं, हाँ मैं भी बशारतें देता हूँ अपने भाइयों को, लेकिन कसम है पैदा करने वाले रब की, बशारत सिर्फ उनके लिए है जो अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर लेते हैं, जो मिलावट की ज़िंदगी, निफाक की ज़िंदगी, रिया की ज़िंदगी, दिखलावे की ज़िंदगी, जिनकी ज़िंदगियों में अल्लाह कहीं पीछे होता है, उसकी रज़ा कहीं पिछले नंबरों पे होती है, और तरजीहात की लिस्ट में और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की रज़ा पे फायक होती हैं, उनके लिए कोई बशारत नहीं है। उनके लिए ये है फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनी कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा अला ज़ालिका लहुवल खुस्रानुल मुबीन लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं हम ऊपर भी इनके जैसे बादल होते हैं, ऊपर भी इनके आग होगी, इनके नीचे भी बादलों की आग के बादल होंगे, इनके ऊपर भी आग के बादल होंगे। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादा, ये दास्तानें सुना के अल्लाह अपने बंदों को डराता है। और सहरियों अफ्तारियों का इंतज़ाम करने वालों, रमज़ान का अहतमाम करने वालों, खुशियाँ महसूस करने वालों कि हम पे रमज़ान आ रहा है, अपना मयार बनाओ। या इबादी फत्तकून, मेरे बंदो मेरे मुकाबले में लोगों से डरना छोड़ दो, खौफ मत खाया करो, मेरे अलावा किसी और से खैर की तवक्को मत रखा करो, बिरादरियों से, सियासत से, मुआश से, इन चीजों को उलझने बना के मेरे रास्ते से पीछे मत हटा करो। या इबादी फत्तकून, तुम मेरे हो तो मुझसे डरो और मुझ पे भरोसा रखो। अल्लाह अकबर। ये जो बहुत सारे हैं ना, जो हमारी जिंदगियों में मुसीबतें बने हुए हैं, हम समझते हैं कि इनके बगैर हमारी गुजर बसर मुमकिन नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया है, इससे मना नहीं किया, लेकिन कारोबार हो, कारोबार को माबूद नहीं बनाया जाता है। रुपए पैसे की परस्तश नहीं की जाती। अल्लाह के नबी ने रिश्ते नाते पाले हैं, उनसे ज्यादा रिश्तों का एहतराम करने वाला कौन है? लेकिन रिश्तों को अल्लाह के मुकाबले में कोई हैसियत, औलाद भी रब ने दी, उससे मोहब्बत भी की, बीवियां भी अल्लाह ने दी, उन पे शफ़क़तें भी लुटाई, छोटे बड़े सारे रिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभा के दिखाए। लेकिन रिश्ते निभाना और है, इन रिश्तों को अपना माबूद बना के अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बंदगी पर इखलास में इन्हें दखील करना और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रज़ा को तरजीह नंबर 1 से हटा के रिश्तों को नंबर 1 पे लेके आना, ये और बात है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उनकी हैसियत में रखा है, और सबसे बढ़ के किसे रखा है? यही मसला है। बच्चा बिलबिलाता है, वो रोता है, रोता रहे, लेकिन जब नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ूंगा। कारोबार होता है कि नहीं होता, जब बंदगी का टाइम है तो बंदगी करूंगा। सियासत कामयाब है या नाकाम, अल्लाह की शरीयत पर, अकीदे पर, अपने मनहज पर, रसूलुल्लाह के तरीके पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर तेरी जिंदगी इस मयार की है तो तुझे खुश होना चाहिए। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंतखाब किया है इस किताब कुरान मजीद की विरासत देने के लिए। ये किन पे उतारा जाएगा, इनका हामिल किन्हें बनाना है? इस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना, बहुत सारी मखलूक में से कुरान मजीद के लिए हमने चंद लोगों का इंतखाब किया। आपको खुश होना चाहिए इस बात पे, आप अल्लाह का इंतखाब हैं। अल्लाह ने आपको कुरान दिया है, रमज़ान और कुरान का चोली दामन का साथ है। ये रमज़ानुल मुबारक नज़ूल कुरान का महीना है, ये कुरान मजीद की किरात का महीना है, लेकिन इसके साथ कुरान मजीद का फ़हम, इस पे तदब्बुर, इसके मफ़ाहिम और मुतालिब को समझ के इसे अपनी ज़िंदगी में बतौर सुप्रीम ला नाफिज करना, ये असल मकाम है कुरान मजीद का। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी
الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. اگر تم اللہ کے لیے خالص ہو، تمہاری نیتیں اس کے لیے ہیں، تمہارے شب و روز اس کے لیے ہیں، تمہاری جوانی بڑھاپا اس کے لیے ہے، تمہاری فکر و نظر کے سارے زاویے اس کے لیے ہیں، تمہاری زندگی میں سب سے بڑی ترجیح اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، جہنم سے بچنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اگر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پھر تیرا رب تجھے بشارت دیتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ہو سکتی ہے کچھ کمزوریاں رہ جائیں، تم اس معیار کے مطابق بندگی نہ کر سکو جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو مطلوب ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہوں گے جو کمزور رہ گئے، کچھ وہ ہوں گے جو برابر سرابر ہیں، جنہوں نے اپنا پورا کیا ہے، نہ پیچھے رہے اور نہ بہت آگے بڑھے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو خیرات میں سبقت کرنے والے. 3 طبقے. یہ بشارت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، حاملین قرآن کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مشتاقان رمضان کے لیے، ان کے لیے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنتوں کے شوقین ہیں، جو رب کی جہنموں سے خائف ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ وہ ہیں جو اعمال میں کمزور رہ گئے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہیں جو پورا عمل کرنے والے ہیں، نہ پیچھے رہے نہ آگے بڑھے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو بہت سبقتیں کرنے والے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. یہ تینوں طبقے بڑی کامیابی کے حامل ہیں. اللہ پیچھے رہ جانے والے بھی، فرمایا ہاں پیچھے رہ جانے والے بھی، لیکن چونکہ تھے خالص، جیتے میرے لیے تھے، مرتے میرے لیے تھے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. وہ کہا کرتے تھے اللہ نے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، اور رمضان آ رہا ہے، ہم اس کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں، ہمیں بڑی لذتیں آتی ہیں، راتوں کو لمبے قیام کرتے ہیں، بڑا فرحت محسوس کرتے ہیں، دل کو روزہ رکھتے ہیں، کمزوری لاحق نہیں ہوتی، دل گھبراتا نہیں ہے، ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں. ہمیں تو شوق ہے، ہم تو مشتاق ہیں، رمضان آئے، روزہ رکھے، ہم روزہ رکھتے رہے رب کی رضا کے لیے. جہاں جہاں کمزوریاں رہیں اللہ دور کر دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو گناہوں کے بقدر سزا دے گا، لیکن بالآخر جنت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز الکبیر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اخلاص کا مل جانا. تو نے اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، کوئی اور ترجیح تیری زندگی میں نہیں ہے، سب سے بڑی ترجیح اللہ کی رضا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی. جو برابر کرنے والے ہوئے، جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوئے، وہ بھی جنتوں میں جائیں گے، اور جو سبقتیں کرنے والے ہوئے وہ تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان میں بنا دے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم انہیں جنتیں عطا کریں گے. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ہم انہیں ان جنتوں میں زیور پہنائیں گے جو سونے کے ہوں گے، جو جواہروں کے، موتیوں کے، لال و گوہر کے اور قیمتی ترین پتھروں کے ہوں گے. کن کو؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہیں. کن کو؟ جن کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کی رضا ہے. دنیا، اس کے مشاغل، اس کے کاروبار، روپیہ پیسہ وہ کماتے ہیں تو رب کے دیے ہوئے قانون کے مطابق، اور صرف کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، وگرنہ دنیا کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت،
نہیں ہوتی. یحلون من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. فرمایا ہم انہیں اس دن قیامت کے دن جنت میں بھیج کے حریر کے ریشم کے سب سے مہنگی ریشم کے لباس پہنائیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور یہ پھر اس دن کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اذهب عنا الحزن جس نے ہر قسم کا غم و اندوہ مجھ سے دور کر دیا. دنیا میں لوگ باتیں بناتے تھے, مسیتڑ کہتے تھے, بڑا نمازی کہتے تھے, اٹھے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کے استہزاء کیا جاتا تھا, سنت کے مطابق لٹکی ہوئی داڑھی کو دیکھ کے مذاق اڑایا جاتا تھا. میں بیٹیوں کو, بیوی کو, اپنی عورتوں کو پردہ کراتا تھا, برادری مجھے مذاق اڑاتی تھی, ریجڑ اور دقیانوسی کہتی تھی. روزہ رکھتا تھا تو لوگوں کی بری باتوں کا نشانہ بنتا تھا. میں سنت کے مطابق نماز پڑھتا تھا, لوگ کہتے تھے مکھیاں اڑاتا ہے. میں پیروں فقیروں سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا تھا, لوگ اس پہ زبانیں تان دراز کیا کرتے تھے. لیکن آج جب سونے کے, ہیرے جواہرات کے اس نے زیور پہنے ہوئے ہوں گے, ریشم کا لباس پہنا ہوا ہوگا, کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. وہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ہر قسم کے غموں کو لے گیا. یہ باتیں بھول جائیں گی. جیسے آخرت کا عذاب دنیا کی نعمتیں بھلا دے گا, ویسے ہی آخرت کی نعمتیں دنیا کی ساری کثافتیں اور آلودگیاں اور ساری مشکلات اور ساری دشمنیاں اور طعن و تشنیع سب بھلا دے گی. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. میرا رب بڑا مہربان, بڑی مغفرت کرنے والا, معاف کرنے والا, شکور قدردان ہے. وہ جو میں سحری کرتا رہا اس کے لیے, جو افطاری کرتا رہا اس کے لیے, جو 14-15 گھنٹے بھوکو پیاس جھیلتا رہا اس کے لیے, جو رات کو قیام میں کھڑا ہوتا رہا اس کے لیے. وہ جانتا تھا میرے پاؤں متورم ہوئے, میرے دل کو لرزہ چڑھ گیا, میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے, میری جبین نیاز اس کے سامنے جھکی اور میں روتا رہا. مجھے دنیا کے لٹ جانے کا ڈر نہیں تھا, مجھے سیاسی گدیوں کے چھن جانے کا خوف نہیں تھا. یہ دنیا کی کامیابیاں اور ناکامیاں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں. میں تو اس کے لیے, اس کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے, اس کی توجہ پانے کے لیے, اپنے آپ کو اس کا بنا کے پیش کرنے کے لیے اور اس کا اعتماد پانے کے لیے, یہ یقین حاصل کرنے کے لیے, اللہ میں تیرا ہوں تو میرا ہو جا, میں تو اس کے لیے محنتیں کرتا رہا. ان ربنا لغفور شکور. وہ میرا ایک ایک سجدہ آج بہت بڑے بڑے انعامات لے کے آیا. الذی احلنا دار المقامت من فضل. وہ رب جس نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں ایسے گھر میں اتارا ہے, ایسے باغات اور کوٹھیاں دی ہیں, ایسی سلطنتیں اور جاگیریں دی ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. نہ اس میں کوئی تکلیف ہے, نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہے. جس نے دنیا کے ریشم کو اللہ کا حکم سمجھ کے حرام سمجھا اپنے آپ پہ, مردوں کی بات کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے ریشم کے لباس پہنائے گا. اور جو دنیا میں اپنے آپ کو تھکاتا رہا, اپنے آپ کو کھپاتا رہا, پاؤں اس کے سوجتے رہے, قرآن پڑھتا رہا, قرآن سیکھتا رہا, قرآن پڑھاتا رہا, قرآن کے ساتھ اس کی زندگی رہی. وہ رمضان میں لمبے قیام کرتا تھا, پریشان نہیں ہوتا تھا. آج قاری صاحب نے اتنا لمبا کیوں پڑھا دیا, آج تو پورا پارا پڑھا دیا, آج تو سوا پڑھا دیا, آج زیادہ ٹائم کو لگ گیا, بس 10 بجے تک ختم ہونا چاہیے. جا کے سونا بھی ہوتا ہے, دنیا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. وہ اس قسم کے الجھنوں میں نہیں پھنستا, وہ صرف یہ سمجھتا ہے شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے, مجھے اتنی محنت کرنی ہے کہ رب میرا بن جائے, وہ مجھے اپنا مان لے. رب میرا بن جائے, وہ مجھے اپنا مان لے. وہ کہہ دے میرے بندے جیسے تو مجھے اپنا رب سمجھتا ہے, میں تجھے اپنا بندہ سمجھتا ہوں. دوستی پکی ہو گئی. اس
معیار کے مطابق جو رمضان گزارے گا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، قیامت کے دن کوئی تکلیف، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور جن کا معیار زندگی یہ نہیں ہے، جو ایسے نہیں ہیں، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ بدبخت، اپنی مرضی سے جینے والے، رب کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے والے، اللہ کی رضا کو اپنی سب سے بڑی ترجیح نہ سمجھنے والے، جنت سے نہ ڈرنے والے، جنت کا خوف، جنت کا شوق نہ رکھنے والے، لا یقضی علیہم فیموت لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم ہے، لا یقضی علیہم فیموت، جہنم کی آگ ان پہ ختم نہیں کی جائے گی کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی اس آگ میں تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں موت آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ ایسی زندگی ہے، جہنم کی زندگی ایسی زندگی ہے، نہ اس میں جئیں گے نہ مریں گے، مر مر کے جیئیں گے اور جی جی کے مریں گے، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ نہ شکرے، نہ قدردان، بے وفائیاں کرنے والے، جفاؤں کے خوگر، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جانے والے، فرمایا ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یہ اس دن روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجائیں کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم وہاں جا کے عبادت کریں گے، اور یاد رکھو میرے بھائیو، جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ، جو کل گزر گیا وہ تیرا، اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، جو آنے والا کل ہے، آئے نہ آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تیرے پاس میرے پاس صرف آج ہے، آج ہے، یہ ہمارا جو حال ہے صرف یہی میرا ہے، نہ ماضی میرا نہ مستقبل کا کوئی اعتبار ہے، صرف حال میں جیو اور اپنے حال کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرمان کے مطابق بناؤ۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ایک بار بھیج دے دنیا میں، بڑے اچھے عمل کر کے آئیں گے، لمبے روزے رکھیں گے اور قرات بھی کریں گے، سماعت بھی کریں گے، قیام بھی کریں گے، صیام بھی کریں گے، پھر وہ ساری گندگی جو زبان سے، جو کانوں سے، جو آنکھوں سے رمضان میں روا رہتی تھی، سب کو چھوڑ دیں گے، بڑے مطیع و فرما بردار ہو کے رہیں گے، آواز آئے گی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تو نیکیاں کرنا چاہتا تو بڑا موقع تھا؟ 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال شعور کی زندگی، بلوغت کے بعد کی عقل و دانش کی زندگی، کتنے ماہ سال گزر گئے، تجھے احساس نہ ہوا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ تیرے پاس ڈرانے والے آئے، مولوی آیتیں پڑھا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے، رسول اللہ کا فرمان سنایا کرتے تھے، رمضان آتا تھا، ہم جنت کو سجاتے تھے، اپنے وعدے یاد دلاتے تھے، اور ہر رات ندا دینے والا ندا دیتا تھا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور نیکیاں کرنے والوں اور بڑھو اور بڑھو کہ قیمت بڑی سوا ہو گئی، اور برائیاں کرنے والوں رک جاؤ کہ اب تو رمضان آ گیا۔ وجاءکم النذیر، تیرے پاس ڈرانے والے آئے، تقریریں ہوتی رہیں، جلسے تو سنتا رہا، آیات تو پڑھتا رہا، قرآن تو سنتا رہا، ترجمے تو برکت کے لیے اپنی دکانوں پہ چلاتا رہا، لیکن تو نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جا جہنم کی آگ کا عذاب تیرا مقدر ہے اور کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کے برعکس
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنا معبود بنایا، اس کے مقابل آنے والے سارے باطل معبودوں کو اس نے چھوڑ دیا. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی رضا ٹھہرا. اس کی تگ و دو سب سے زیادہ جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. اس کے رکوع و سجود لمبے ہوتے گئے، اس کی آہیں سسکیاں بڑھتی چلی گئیں، اس کا رونا کرلانا اللہ کے سامنے آنسو بہانا وہ طویل تر ہوتا گیا. راتوں کو کم وقت بستروں پہ ٹکتا تھا، زیادہ وقت مصلے پہ کلپتا رہتا تھا، بلبلاتا چیختا رہتا تھا. دن سارا اللہ کی رضا کے لیے زبان پہ ذکر ہے، ہاتھ کا کھلا ہے، صدقہ و خیرات ہے رب کی رضا کے لیے. وہ اس موسم کو اپنے لیے نعمت غیر مترقبہ سمجھتا ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. طاغوتوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جھکنے والا، فبشر عباد لہم البشری، اس کے لیے بشارتیں ہیں. فبشر عباد، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری دے دو جو میرے لیے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میرے لیے خالص کر لی، انہیں خوشخبری دے دو. اللہ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ گئے تھے 26-27 شعبان کو مرکزی مسجد اہل الحدیث میں گئے تھے. ایک اللہ کا بندہ انہیں قرآن سناتا تھا، اس سے انہوں نے سنا یستمعون القول، قرآن سنا، فیتبعون احسنہ، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سیدھے رستے پہ ہیں. اولئک ہم اولو الالباب، وہ زیادہ کاروبار کرنے والا، الٹی چھری کے ساتھ دگنی قیمت کر کے رمضان میں گاہکوں کی چمڑی اتارنے والا اور اپنے روپے پیسے کو ملٹی پلائی کرنے والا اور کئی کے ساتھ ضرب دے کے بہت بھاری پرافٹ سمیٹنے والا. عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جس نے جمعہ سن لیا، قرآن سن لیا، رسول اللہ کا فرمان سن لیا، فیتبعون احسنہ، اس کی پیروی کر لی. اولئک ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہ ہدایت پہ ہیں، یہ عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ. یہ متقی ہیں، یہ جنت کو مطمع نگاہ بنا کے سحریاں افطاریاں کرنے والے، کروانے والے. ریا کا کوئی عمل دخل نہیں، دکھاوا انہیں مطلوب نہیں، عزت و شہرت ان کی غرض نہیں. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے تجوریوں کے منہ کھولنے والے، مسجدوں میں، مدارس میں، فقراء پہ، مساکین پہ، ضرورت مندوں پہ، سحریوں افطاریوں میں، تمام مصارف دینی پہ خرچ کرنے والے اور پھر ڈرنے والے. سحری کھا کے اترانے والے نہیں، رات کو 2 نفل پڑھ لیے تو 10 بندوں کو بتانے والے نہیں. رات کی تنہائیوں میں، کمروں کے کونوں پر، تاریکیوں میں، کسی گوشے میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے والے اور پھر چھپانے والے. کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے یہ معاملہ میرے رب کا ہے، یہ کسی کے سامنے واضح نہیں ہونا چاہیے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ. اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں محلات دیں گے جو کئی منزلہ بنے ہوئے ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، ان محلات کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے جو وہ پورا نہیں کرے گا. یہ کسی وہ کینڈیڈیٹ کا وعدہ نہیں ہے جو بڑی بڑکیں مار کے جاتے ہیں پھر اگلے 5 سال تمہاری بات نہیں پوچھتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی کبھی مخالفت. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے ماہ و سال اپنے لیے خالص کر کے زندگی گزارنے کی اور رمضان کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.